MCA کی اصل میں بڑی رچ ٹریڈیشنز ہیں. شاکر صاحب جو میرے استاد تھے ان کا گھر میں نے ڈیزائن کیا تھا جو اب شاکر میوزیم ہے. آرکیٹیکچر از پارٹ آف کلچر. جو کام یہاں کے جو معاملات کیا رہے ہیں فکر و فن کے, آرکیٹیکچر کے, کوئی اتنے تشلی بخش نہیں ہے. کاپی اینڈ پیسٹ جو ہے یہ ہمارے پروفیشن میں ایک بیماری سمجھ لے چل رہی ہے. اوریجنل کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. پذیرائی ایوارڈز کے سلسلے میں تو بہت ملی, لیکن ہمارا جو کام جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ہم کر نہیں پاتے, اس میں انٹرفیئرنس بہت ہوتی ہے. السلام علیکم, ویلکم ٹو ڈسکور پاکستان. میں ہوں آپ کی میزبان عریش آفتاب. پاکستان میں ایسی بے شمار عمارتیں موجود ہیں جنہیں دیکھ کر آپ رک سے جاتے ہیں, کیونکہ وہ سب سے منفرد اور آرکیٹیکٹ کا شاہکار ہیں, جن میں الحمرا آرٹ کمپلیکس, قذافی اسٹیڈیم, بحریہ ٹاؤن گرینڈ ماسک اور ساتھ ہی ساتھ آرٹ گیلری شامل ہیں. ان ڈیزائنز کے پیچھے جو کریٹیو مائنڈ ہے وہ کوئی اور نہیں, عالمی شہرت یافتہ, ایوارڈ یافتہ اور ساتھ ہی ساتھ آرکیٹیکٹ کے استاد نیر علی دادا صاحب آج ڈسکور پاکستان کے مہمان ہوں گے. آج کے پروگرام میں ہم ان سے ان کی جرنی, ان کے کام اور ساتھ ہی ساتھ نئے ٹیلنٹ کے لیے ٹپس لیں گے. آرکیٹیکٹس کے استاد نیر علی دادا صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ ویلکم ٹو ڈسکور پاکستان. سر, آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. آپ کا کینوس تو بہت وسیع ہے, لیکن ایک روایتی سے سوال سے آغاز کرتے ہیں. NCA میں پڑھنا خواب تھا, آرٹ آپ کو وہاں لے کے گئی یا کوئی اور وجہ تھی؟ نہیں, میری ڈرائنگ جو تھی وہ ڈرائنگ اچھی تھی میری, اس وجہ سے میرے پیرنٹس سے وہاں مجھے بھی, اور میں نے پینٹنگ جوائن کیا تھا پہلے. اس زمانے میں پینٹنگ کا کوئی کیریئر نہیں تھا پینٹرز کا, اب ہو گیا ماشاءاللہ. تو وہ میں وہاں سے ٹرانسفر کر کے آرکیٹیکچر میں پھر چلا گیا, اور وہ NCA میں 5 سال کا کورس جو پورا کر کے میں نے NCA میں ہی میں ایز اے لیکچرر اسٹارٹڈ ٹیچنگ دیر. NCA نے آپ کے ٹیلنٹ کو کس طرح پالش کیا؟ NCA کی اصل میں بڑی رچ ٹریڈیشنز ہیں. 1875 کا اسٹیبلش انسٹیٹیوٹ ہے, میو اسکول آف آرٹس ہوتا تھا تو, اور روڈیارڈ کپلنگ کے والد اس کے پرنسپل تھے. تو NCA ایک ایسا ادارہ ہے جو جیسے گورنمنٹ کالج ہے یا جیسے دنیا میں آکسفورڈ یا کیمبرج ہے, ایک اسٹیبلشڈ ادارہ ہے جو تاریخ ساز ادارہ ہے. آج کے NCA میں اور جب آپ کے ٹائم کا NCA تھا اس میں کیا ڈفرینس دیکھتے ہیں؟ ہاں, بہت فرق ہے. وہ یہ ہے کہ تعداد جب اسٹوڈنٹس کی کم ہوتی تھی اور اب تعداد بہت زیادہ ہے, تو لیکچر تو آپ 60, 70, 80 بندے کو دے کر سکتے ہیں, لیکن ڈرائنگ سکھانا یا اس کو پرسنل اٹینشن دینا اس کو, وہ 70-80 اسٹوڈنٹ کلاس کو ممکن ہے. ہماری کلاس 15 لوگوں کی کلاس ہوتی تھی. جیسے آپ نے بہت سارے ڈیزائنس بنائے فیمس, جیسے الحمرا آرٹ کمپلیکس, بینک ہو گئے, گیلریز ہوگی, آپ کا خود کا کون سا پسندیدہ ڈیزائن ہے؟ شاکر صاحب جو میرے استاد تھے ان کا گھر میں نے ڈیزائن کیا تھا جو اب شاکر میوزیم ہے. آپ کا نام بڑا روبدار لگتا ہے, دادا اینڈ پہ آتا ہے, اس کا کیا راز ہے؟ کوئی کاسٹ ہے؟ نہیں, یہ ایسے ہی کالج کے زمانے میں میرے ایک استاد نے, آئی واز دا ینگسٹ ان دا کلاس, تو مذاق میں ہی وہ نک نیم پڑ گیا, جب سے وہ چپک گیا سماؤ. کالج کے علاوہ پھر جو وہاں کا آرٹ سرکل تھا, اس زمانے کا ترقی پسند مصور اور ترقی پسند لکھنے والے, ان سب کا ایک گٹھ جوڑ سا. شاکر صاحب کے دوستوں میں فیض صاحب تھے, انتظار حسین صاحب تھے. تو آئی بی ویری لکی کہ میں اس طرح کے
لوگوں سے میرا رابطہ رہا ہے. آرکیٹیکٹ کو اگر ون لائن میں ایکسپلین کریں، کیا یہ صرف جی. ڈیزائن ہے یا اس سے آگے بھی کچھ ہے؟ نہیں، آرکیٹیکچر جو ہے یہ ایک تو آپ ایک طرح سے دیکھیں تو ٹیکنالوجی کا پارٹ معلوم ہوتا ہے، کنسٹرکشن ایک انڈسٹری بھی ہے، لیکن آرکیٹیکچر از پارٹ آف کلچر، کیونکہ آرکیٹیکچر جو ہے انسانی زندگی کے ساتھ اس کا تعلق ہے. وہ جو پینٹنگ تو ایک تصویر آپ نے بنائی، وہ دیوار پہ لگ گئی کسی کی، لیکن آرکیٹیکچر سے گھر بنتے ہیں، عمارتیں، محلے، پھر شہر، تو وہ پورے ریجن کا جو تشخص ہے وہ آرکیٹیکچر سے بنتا ہے. جب آپ کا نام برانڈ بن گیا تو انٹرنیشنل اپروچ بھی آئی آپ کو؟ ہاں، ہمارے زمانے میں ہمارے جو استاد تھے وہ سب لکیلی باہر سے پروفیسر آئے تھے جو یہاں ریسرچ کرنے کے لیے انڈیا اور پاکستان آئے تھے. تو وہ اس زمانے کا جو ماڈرنزم تھا اس کی ایکسپرٹائز تھی ان کے پاس. تو اس دور کی عکاسی وہ ماڈرنزم کے اسکول آف تھاٹ کے لوگ تھے. تو ان سے ہم نے پڑھا تو ہمیں یہی سکھایا گیا، اور ہمیں کسی حد تک اس کی لاجک بنتی تھی کہ جو زمانہ ہے اس کے حساب سے فنون ہونے چاہیے. ٹریڈیشنل قسم کا اسکول تھا جو کہ انگریزوں نے بنایا تھا. کرافٹس مین اور اس طرح کے ڈراٹس مین کریٹ کرنے کے لیے جو آرکیٹیکٹس اور ڈیزائنرز ان کے اپنے تو ان کو اسسٹ کرنے کے لیے. جیسے آپ نے بات کی کہ برٹش نے بنایا NCS کا ڈیزائن، ایسے GPO پنجاب یونیورسٹی بھی ان کا ڈیزائن تھا. گنگا رام صاحب کا اس پہ بہت ان کے ساتھ مل کے کام ہے. آپ اس طرح کی آرٹ کو اور آج کے آرکیٹیکچر کو کس طرح کمپیریزن کر کے دیکھتے ہیں؟ اصل میں وقت کے ساتھ ساتھ وقت کی ریفلیکشن آرکیٹیکچر ہوتا ہے وہاں کا. تو اس زمانے میں انگریزوں نے جو اسٹیبلش کیا تھا زمانہ کولونیل امپیکٹ، وہ سارا وہاں کے آرکیٹیکچر میں نظر آتا ہے. اس میں دلچسپ بات یہ تھی کہ پہلے انہوں نے اپنی طرز کے اپنی طرح کے عمارتیں بنائیں، جیسے لارنس ہال ہے جو اب قائد اعظم لائبریری ہے، گورنمنٹ ہاؤس ہے. ایچسن بھی انہوں نے بنایا ان کا ڈیزائن. نہیں، اس میں فرق میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے جب یہ بنایا تو کپلنگ صاحب جو پرنسپل تھے انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ امپورٹڈ آرکیٹیکچر ہے، یہاں سے نکلا ہوا نہیں ہے، یہاں پہ لا کے بٹھایا گیا ہے. تو انہوں نے یہ بات اسٹیبلش کی کہ یہاں کا جو کلچر ہے اور یہاں کے لوگ جو ہیں، آرٹسٹ جو ہیں، آرکیٹیکٹ ہیں، ان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے تاکہ ایسی عمارتیں بنیں جو یہاں کی لگیں اور یہاں کی آب و ہوا اور یہاں کے کلچر کے حساب سے ہوں. تو یہ ان کے ساتھ دو لوگ تھے، ایک گنگا رام وہ جو انجینئر تھے، اور ایک بھائی رام سنگھ تھے جو کرافٹسمین تھے اور آرکیٹیکٹ بھی تھے، جنہوں نے ایچسن کالج بنایا، پنجاب یونیورسٹی بنائی، میوزیم بنایا. تو وہ ایک لاجواب عمارتیں ہیں، اور ان کا جو طرز تعبیر ہے اور جو مٹیریل ہے وہ سب یہاں کا ہے. انگریزوں کے زمانے کے آرکیٹیکچر میں ایک یہ خاص بات آئی بعد میں جب لوکل لوگوں کا انپٹ ان کے اندر آیا. ابھی تک آپ نے بہت کام کیا، انٹرنیشنلی بھی کام کیا. کون سے ایسے ملک میں ابھی کام کرنا چاہتے ہیں، ابھی خواہش رکھتے ہیں کہ میں اس ملک کے لیے کام کروں؟ ملک میں تو اپنے کام کرنا چاہیے کیونکہ یہاں ضرورت بہت ہے کام کی، اور جو کام یہاں کے جو معاملات کیا رہے ہیں فکر و فن کے، آرکیٹیکچر کے، کوئی اتنے تشلی بخش نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے تھے. لیکن فی الحال میری پرائورٹی تو یہی ہوگی کہ ہم یہاں کی چیزیں سنبھالنے کی کوشش کریں. انٹرنیشنلی آرکیٹیکچر دیکھا جائے، ایرانی پسند ہے، اٹالین پسند ہے، آپ کو کون سا پرسنلی پسند ہے؟ آرکیٹیکچر انٹرنیشنلی ایک اس طرح کی ایک ٹرینڈ ہے کہ آپ تہران کی عمارتیں دیکھیں دلی جا کے، یا مصر میں دیکھیں، انڈونیشیا میں، یا آپ کسی اور، تو آپ کو ایک یکسانیت لگے گی. زیادہ تر شیشے کے ڈبے کی قسم کا آرکیٹیکچر جو ہے سب جگہ موجود ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ
یہ ٹیکنالوجی اویلیبل ہے اور ٹرینڈز فیشنیبل جو ہے، تو آرکیٹیکچر بطور فیشن کے ایک اس کی فارم جو ہے وہ چل رہی ہے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ مشہور آرکیٹیکٹ نیر علی لال صاحب موجود ہیں، آئیں ان کے ساتھ مزید سوالات کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے ٹیکنالوجی کی بات کی، اے آئی کی بات کی، کہا جا رہا ہے کہ اے آئی بہت سی جابس کو ریپلیس کر دے گا، کیا آرکیٹیکٹس کی جاب کو بھی اے آئی ریپلیس کر دے گا یا نہیں؟ اے آئی کی کنٹروورسی چل رہی ہے آج کل کہ اے آئی سے زبردست ترقی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ اس کے نقصانات اسپیکولیٹ کیے جا رہے ہیں کہ ان امپلائمنٹ ہوئے گی اس سے، اور پھر جیسے آپ نے کہا کہ آرکیٹیکٹ کی ضرورت نہیں ہوئے گی، اور اس طرح ابھی دیکھنا ہوگا کہ اس کے نتائج کیا نکلتے، لیکن اے آئی اب آ چکی ہے اور اس کا امپیکٹ جو ہے شروع ہو گیا۔ جیسے اربنائزیشن بھی بہت چل رہی ہے، ایک آرکیٹیکٹ کو کیا مد نظر رکھنا چاہیے کہ وہ گرین لینڈ اور آرکیٹیکٹ کو ساتھ لے کے چلو اور اچھا ڈیزائن بنائے؟ دو چیزیں ڈسٹروائے ہوئی ہیں کافی ترقی سے، اور اربنزم از آلسو اے ٹول آف پروگریس اور ایکسپینشن، تو وہ ہے ایک نیچر کو اور ایک کلچر کو، ان دونوں کو دے آر بوتھ انڈینجرڈ، اور یہ ایکسپینشن اسپرال، یہ پھیلتے ہوئے شہر جو ہے، اس میں نیچر کو کے بیلنس کو نقصان، جب آپ دیکھیں نا لاہور کی اب جو اس وقت چل رہا ہے اسموگ کا پرابلم، تو یہ کنسرن اسٹیبلش تو ہو چکا ہے، اور کلچر کا بھی یہ ہے، جیسے آرکیولوجی تو خیر اپنی جگہ ہے، جو کیریکٹر تھا، جو تمدن اور تہذیب کا ریفلیکشن تھا عمارتوں میں موجود ہوتی، وہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، اور دنیا جو ہے has been overtaken by sprawl of urbanism and the power of commercial modern architecture۔ آپ کے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں جب آپ ان کو لیکچر دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں observe don't copy، یہ کیا ہے؟ یہ کاپی پیسٹ جو ہے، یہ آج کل ہمارے پروفیشن میں بہت چل رہا ہے سیڈلی۔ وہ یہ کہ کوئی ٹریڈیشن کی بات کرتا ہے تو وہ ٹریڈیشنل کام لے کے اس کو چپکا دیتے، اس کی شکل لگا دیتے ہیں اس میں، تو کاپی اینڈ پیسٹ جو ہے یہ ہمارے پروفیشن میں ایک بیماری سمجھ لی چل رہی ہے۔ اوریجنل کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو لیکن اپروپریٹ کام کرنا لازم ہے، کہ جو مناسبت جو ہے نا آرکیٹیکچر میں یہ تین چیزیں چاہیے ہوتی ہے۔ ایک تو بیسیکلی جو اصول تھے، ایک وٹروویس ایک آدمی تھا جس کو آرکیٹیکچر کا فلاسفر مانتے ہیں رومن، اس زمانے میں اس نے یہ تین اصول اسٹیل کی تھے۔ پہلا اسٹیبلٹی اینڈ اسٹرینتھ، بلڈنگ کو مضبوط ہونا چاہیے۔ دوسرا، بلڈنگ کسی پرپس کے لیے بنتی ہے، وہ پرپس اس کو پورا کرنا چاہیے، اور تیسرا یہ کرتے ہوئے اس کو خوبصورت ہونا چاہیے۔ تینوں ہی ڈپارٹمنٹ کمزور ہے ہمارے سیڈلی، لیکن یہ ہے کہ تھوڑی بہتری ہو رہی ہے۔ جو اسکول آف آرکیٹیکچر ہیں ان میں جو سلیبائی وغیرہ امپروو ہو رہا ہے، جس میں یہ پرانی عمارتوں کی کنزرویشن کے کورسز چل رہے ہیں اور ان پہ کام ہو رہا ہے۔ ہم نے بھی قائد اعظم لائبریری ایک کنزرویشن جاب ہے، ہم نے کیا تھا۔ یہ بیسیکلی تو انگریزوں کا کلب تھا، اس کو کنورٹ کیا ہم نے۔ آج کا جو ینگ ٹیلنٹ ہے جو آرکیٹیکچر پڑھ رہے ہیں، ان کو کیا ٹپس دینا چاہیں گے؟ ہم استعمال کرتے ایک ٹرم آرکیٹیکچرل ایجوکیشن میں بھی آتی ہے، اس کو پلورلزم کہتے ہیں۔ پلورلزم سے مراد یہ ہے ایک سٹائلز کو ڈیفائن کر دینا اور اسی کے اوپر کام کرنا یا کسی ایک فلسفے پہ۔ جو آج کی دنیا ہے اس میں اس سے کام نہیں چلتا، سارے فیکٹرز دیکھتے ہوتے ہیں کہ کلائمیٹ کے فیکٹرز کیا ہیں، جو آج کل کلائمیٹک پرابلم ہے، ایکولوجیکل پرابلم جن کو ہم بولتے ہیں، تو ایکو سسٹم جو ہے اس کو سنبھالنے کا مسئلہ ہوا ہے۔ آرکیٹیکچر از پارٹ آف ایکو سسٹم، تو یہ سارے فیکٹر مل کے پلورلسٹ ایٹیٹیوڈ چاہیے ہوتا ہے کہ سب کچھ مد نظر رکھ کے اور کام کرنے کی ضرورت ہے۔
ایک ٹینجنٹ پہ آپ جائیں گے تو آپ ڈیلیور نہیں کر پاتے. جیسے کہ آرکیٹیکچر بہت برینی کام ہے, خود کو ریلیکس کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ سیر و تفریح کرتے ہیں, میوزک سنتے ہیں؟ ہاں, وہ ایکچولی میرا اتفاق سے کالج آف آرٹس کے لوگوں کے تھرو پھر میں الحمرہ آرٹس کونسل کے بورڈ, پہلے تو خیر ایز اے طالب علم جاتا تھا, پھر بعد میں بورڈ آف گورنرز پہ تھا ابھی پچھلے 1 سال تک. پہلے والے بورڈ پہ جب میں تھا تو میرے ساتھ صوفی تبسم تھے, تو اتنے سینئر وہ, اور وہاں الحمرہ کی خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایک جھونپڑی میں ایک کینٹین ہوتی تھی. اس کینٹین میں میں ایز اے ینگسٹر جاتا تھا, تو وہاں پہ شاکر صاحب تھے, فیض صاحب بھی اس زمانے میں کبھی آتے جاتے تھے, ضیاء محی الدین, استاد علا بخش, فیروز نظامی میوزک کے بہت بڑے کمپوزر استاد تھے. تو یہ جو تھی نا انٹریکٹیو کریٹیو فکر و فن کا ایک ادارہ جو ہے وہ خود ہی بنتا جا رہا, اور وہ اتنا اس نے پاکستان کا سارا ٹیلنٹ, سارا ٹیلی ویژن, سارا آپ کا وہ جو ہے سب ایمینیٹ ہوا ہے کالج آف آرٹس سے اور الحمرہ آرٹس کونسل سے ایمینیٹ ہوا ہے. آپ کے فیملی ممبرز میں سے کسی نے آگے اس فیلڈ کو اڈاپٹ کیا؟ رضا مائی سن, ہی رنز دی آفس. وہ اس وقت میں تو نمبر 2 پوزیشن میں ہوں, آ گیا ہوں. اس کے بعد وہ آغا خان اوارڈ کی کمیٹیز میں وہ ہی اس میں ہے, اور کافی اس کی اپنی جگہ پروفیشن میں بن چکی ہے. اور جیسے آپ کو بھی بہت سارے ایوارڈز ملے, آپ اپنے کام سے مطمئن ہیں؟ پذیرائی ملی؟ پذیرائی ایوارڈز کے سلسلے میں تو بہت ملی, لیکن ہمارا جو کام جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ہم کر نہیں پاتے, اس میں انٹرفیئرنس بہت ہوتی ہے. کوئی ہمارا ڈیزائن 70% بن جائے تو ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں, کیونکہ جو انٹرفیئرنسز آتی ہیں یہ پینٹنگ کی طرح. جب مجھے اپنا پینٹنگ کرنے کا زمانہ یاد آتا ہے تو ہمارے جو تصویر بناتے تو ہمیں کوئی ڈسٹرب یا اس کو خراب نہیں کوئی کر سکتا. آرکیٹیکچر میں یہ ہے کہ کبھی کنٹریکٹر خراب کر دیتا ہے, کبھی اونر جو ہے وہ لاپرواہی یا بدذوقی کی وجہ سے کچھ اور کر جاتا ہے اس کے ساتھ. گورنمنٹ کو کیا تجویز دینا چاہیں گے کہ آنے والے وقت میں آرکیٹیکٹس کو کس طرح ہیلپ کر سکتی ہے؟ جی, گورنمنٹ کے ہاتھ میں تو بہت سارا کنٹرول ہوتا ہے, اور یہ جو ادارے ہیں کی ڈی اے, ایل ڈی اے ہے کراچی میں, کے ڈی اے ہے, اس میں بہت سارے معاملات ہیں, اور اس کے علاوہ انیفیشنسی ہے, اور ان کا اویئرنیس نہیں ہے. کہ اویئرنیس اس بات کی کہ عمارت کو ایک فیکٹر نہیں ہے, وہ آگے جا کے پورے ماحول بنتا ہے, اس سے شہری ماحول بنتا ہے ایسے. تو یہ جو انوائرمنٹ اور ایکالوجی کا چیلنج ہے یہ درپیش ہے ان ملکوں کو بھی جو ترقی یافتہ ہیں. اب آپ ایک اور چیلنج آ گیا انٹرنیشنل. اب آپ لاہور میں جائیں کہیں تو ایک مجھے تو آرکیٹیکچر سارا ایک چیز نے ڈومینیٹ کر دیا ہے کہ سولر پینلز نظر آتے ہیں سارے ہر طرف, بڑے ضروری ہیں, ہونے چاہیے. لیکن یہ ایک چیلنج ہے ایک ماڈرن ڈیزائنرز کے لیے, اسپیشلی ان ڈیولپڈ کنٹریز, کہ یہ سولر کا استعمال کریں, ونڈ کا, بڑی اچھی بات ہے نیچر کا, لیکن اس کا فارمیٹ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس سے شہروں کی شکلیں خراب ہو جائیں. تو اس طرح کے کام کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں تعلیم ہے اب آرکیٹیکچر اسکول کی, وہ بہت بہتر ہونی شروع ہوئی. اس میں یہ ماحول کا فیکٹر اور کنزرویشن کا فیکٹر اور یہ جو ہے ان پہ زور دیا جا رہا ہے بہت. تو وہ امید کرتے ہیں کہ آئندہ جا کے ان چیزوں کو فرق پڑے گا جا کے.
آج ہم نے نیر علی دادا ایسوسیٹس کو ایکسپلور کیا۔ نیر علی دادا نے لاہور کے ماڈرن آرکیٹیکچر کو پہچان دی۔ اپنی میزبان عریشہ آفتاب کو دیجیے اجازت، اگلی بار ملیں گے اسی طرح کی انٹرسٹنگ جگہ اور پرسنالٹی کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے ڈسکور پاکستان۔